السلام علیکم۔ آج کی یہ میری ویڈیو ایک حاسد ستیلی بہن کی داستان ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں اور فیملی میں ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ یہ سویٹر تو میں لوں گی، بتا رہی ہوں میں نے جھپٹ کر سویٹر اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہ بیٹا جانی، یہ گارڈین صوبیہ کے لیے ہے۔ آپ کے لیے یہ ہے۔ پاپا نیوی بلو سویٹر صوبیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے۔ لیکن پاپا مجھے تو یہی سویٹر پسند ہے۔ میں بدستور اپنی بات پر اڑی رہی۔ کوئی بات نہیں پاپا، وہ عفیہ کو لے لینے دیں، مجھے دونوں سویٹر پسند ہے۔ صوبیہ نیوی بلو سویٹر پاپا کے ہاتھ سے لیتے ہوئے بولی۔ اچھا چلو، اگلی مرتبہ میں تمہیں بھی ویسا ہی سویٹر لا دوں گا، پاپا نے صوبیہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تو میں احساس فتح مندی سے مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے احساس محرومی میرے اندر چنگاری بن کر سلگنے لگا۔ تو تمہیں وہ سویٹر بھی پسند آ گیا؟ ان سوچوں کے دوران میری مٹھیاں سختی سے بھیج گئی تھیں۔ میں اپنے والد صاحب کی لاڈلی تھی۔ میری پیدائش پر جب میری امی انتقال کر گئیں تو میرے والد نے محبت سے میری پرورش کی۔ میری ذرا ذرا سی تکلیف پر مچل جانے والے پاپا آخر کب تک میری دیکھ بھال کرتے؟ سب کے مجبور کرنے پر بابا نے بالآخر دوسری شادی کر لی۔ میری دوسری امی بے انتہا شفیق تھی۔ وہ روایتی ستیلی ماں نہ تھی، اسی لیے میری ناز برداریوں میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ لیکن جب صوبیہ کی پیدائش کے بعد امی اور بابا کی مصروفیت بڑھ گئی کہ مجھے یوں لگا کہ اب میری حیثیت اب وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ صوبیہ کی پیدائش کے بعد نفرت کا جو بیج میرے من میں جو دب گیا تھا، بڑھتی عمر کے ساتھ تناور درخت کا روپ دھارتا جا رہا تھا۔ میں اپنے دل میں یہ تہیہ کر چکی تھی کہ صوبیہ کو کبھی اپنے آپ سے آگے بڑھنے نہیں دوں گی۔ لیکن وہ بھی عجیب لڑکی تھی، میری ہر زیادتی پر بجائے احتجاج کے مسکرا کر رہ جاتی۔ تب میرے اندر کی تمام نفرت ابل پڑنے کو بےتاب ہو جاتی۔ میں تو صرف یہی چاہتی تھی کہ میری ہر ظلم پر وہ چلائے، شور مچائے، کوڑے۔ شاید وہ ستیلی امی کی تربیت کا اثر تھا۔ صوبیہ نے کبھی انتقامی کارروائی دور کی بات، مجھے جواب تک نہ دیا تھا۔ بابا پرسوں ہمارے اسکول میں فنکشن ہے، پتہ ہے کلاس میں فرسٹ آنے والے بچوں کو انعام بھی دیے جائیں گے، آپ ضرور چلیے گا بابا۔ آخر آپ کی بیٹی بھی تو فرسٹ آنے پر انعام لے گی نا؟ صوبیہ نے ناشتے کی میز پر ٹوسٹ نگلنے کے بعد کہا۔ ہاں ہاں بیٹی، ہم ضرور آئیں گے، بس اب مجھے صرف وقت بتا دیں۔ پرسوں 4 بجے، صوبیہ نے جلدی سے بابا کو جواب دیا۔ یہ گفتگو میرے اندر آگ لگا رہی تھی۔ سلائس لیتے ہوئے میرے ہاتھ خود ہی ٹھہر گئے۔ تم نے میرا پیار بانٹ لیا ہے صوبیہ، میں تمہیں کبھی خوش ہونے نہیں دوں گی، میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ بیٹا لو نا یہ سلائس، بابا نے مجھے خاموش دیکھ کر کہا۔ نہیں بابا، اب دل نہیں چاہ رہا۔ میں ٹیشو پیپر اپنے ہونٹوں پر پھیرتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور بہت دیر تک گیلی لکڑی کی طرح سلگتی رہی۔ بابا آپ مجھے ذرا گلشن تک ڈراپ کر دیں گے؟ بیٹا آپ ذرا ڈرائیور کے ساتھ چلے جائیں، مجھے صوبیہ کے اسکول جانا ہے۔ مگر ڈرائیور تو چھٹی پر ہے بابا۔ کیا ڈرائیور چھٹی پر ہے؟ لیکن اس نے تو مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ دراصل بابا جب وہ مجھے کل لینے آیا تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے اسے گھر میں آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا، کل تک آ جائے گا۔ جھوٹ بولتے ہوئے میں نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا۔ بابا کچھ دیر تک خاموش رہے اور ان کی خاموشی سے گھبرا کر میں نے جلدی سے کہا، کیا میں نے ٹھیک نہیں کیا بابا؟ ارے نہیں بیٹا، آپ نے بہت اچھا کیا۔ تو پھر جلدی کیجیے نا بابا، پارٹی شروع ہونے والی ہے۔ پتہ ہے آج سعدیہ کی چھوٹی بہن نادیہ کی برتھ ڈے ہے اور میرا جانا بہت ضروری ہے۔ بابا چند لمحے کچھ سوچتے رہے۔ ان کی دلی کیفیت سے اس وقت میں پوری طرح آشنا تھی، لیکن میں صوبیہ کو دکھی کرنے کا یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ جلدی کرے نا بابا، کتنی دیر ہو رہی ہے، وہاں سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ سوری بیٹا، آپ اپنی امی کے ساتھ چلے جائیں، میں آپ کا شاید فنکشن اٹینڈ نہ کر سکوں۔ بابا مجھے ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، تبھی صوبیہ سے انہوں نے معذرت کر لی۔ رات کھانے کے ٹیبل پر صوبیہ کچھ اداس تھی، یوں لگتا تھا وہ کھانا زہر مار کر رہی ہو۔ بابا اس کی کیفیت سے کچھ پریشان تھے اور میں بے انتہا خوش۔
آپ کا فنکشن کیسا رہا صوبیہ بیٹا؟ اور پھر گفٹ کیا ملا تھا آپ کو؟ آپ نے تو بتایا ہی نہیں۔ میں نے فنکشن اٹینڈ نہیں کیا تھا بابا۔ اس جملے کے دوران میں صوبیہ کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو دیکھ چکی تھی۔ آواز کی کپکپاہٹ تو پاپا نے بھی محسوس کر لی تھی اور وہ مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے اٹھ پڑی۔ میں اپنی کامیابی پر بہت زیادہ خوش تھی اور رفتہ رفتہ میں اس قدر سمدل ہوتی گئی اور نہ ہی وہ آنسو مجھے موم کر سکے اور نہ ہی خاموش سوالیہ آنکھیں۔ البتہ فاصلے تھے کہ بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ انہی دوریوں اور سر جنگوں کے درمیان میں نے ایم اے پاس کر لیا اور پاپا نے گھر میں فنکشن کا اہتمام کیا۔ اس روز کوٹھی کا لان بقائے نور بنا ہوا تھا، رنگوں اور خوشبوؤں کا سیلاب سمیٹ رہا تھا۔ ہر کوئی مجھے مبارکباد دے رہا تھا اور میں اپنی کامیابی کا خراج ہر کسی سے وصول کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اچانک میری نظر صوبیہ اور عرفان پر پڑی۔ عرفان کی دولت کے چرچے آج کل محفلوں میں عام ہو رہے تھے۔ بہت تھوڑے عرصے میں اس کا شمار بہت بڑے بڑے بزنس مینوں میں ہونے لگا تھا۔ عرفان صوبیہ سے نہ جانے کیا کہہ رہا تھا کہ صوبیہ پریشانی کی عالم میں دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ میں ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی کہ اچانک صوبیہ نے مجھے مخاطب کیا۔ اپیہ، آپ ذرا عرفان صاحب سے بات کریں، میں ذرا مہمانوں سے مل لاؤں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک سمت تیزی سے نکل گئی۔ آپ کی سسٹر بہت عجیب سی ہے مسٹر نائلہ، وہ سگریٹ کا کش لگا کر وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ میں اتنی دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا مگر وہ تو مجھے کسی کھاتے میں ہی نہیں لائیں۔ آپ ان لوگوں سے ملے نا جو آپ کو کھاتے میں لائے۔ میرے اسی الفاظ نے اسے پیشکش کی۔ پھر یہ سب نے دیکھا کہ عرفان پوری پارٹی میں میرے آگے پیچھے پھرتا رہا اور میں چاہتی بھی یہی تھی۔ میرے لیے یہ بات برداشت کرنا ممکن نہ تھا۔ اتنا خوبصورت اور اچھے گھرانے کا دولت مند نوجوان صوبیہ میں دلچسپی لے۔ میری توقع کے عین مطابق فنکشن کے چوتھے روز ہی عرفان کی امی میرے لیے رشتہ لے کر آ گئی مگر پاپا نے بہت خوبصورتی کے ساتھ انکار کر کے انکشاف کیا۔ میری منگنی فرخ رضا سے ہو چکی ہے جو اسپیشلائزیشن کے لیے امریکہ گیا ہوا ہے اور یہ مرتے وقت میری والدہ نے مجھے خالہ کی گود میں ڈال دیا تھا اور یہ اب تمہاری بیٹی ہے۔ اور خالہ نے امی کی اس بات کو دل سے لگا لیا تھا۔ اگر درمیان میں عرفان نہ ہوتا تو یہ بات میرے لیے یقیناً خوشی کا باعث ہوتی مگر عرفان کے ساتھ ان کا مقابلہ کسی طور نہ ہوتا تھا اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ عرفان میرے بعد صوبیہ کے لیے کوشش کرے گا اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ پاپا کے انکار کے بعد احتجاج کے طور پر میں دوپہر کے کھانے پر نہیں گئی۔ پاپا اس سے میری طبیعت کی خرابی سمجھ کر کمرے میں آ گئے۔ کیوں بیٹا آج کھانے پر کیوں نہیں آئی؟ میں خاموش رہی تو کہنے لگے، اچھا تم آرام کرو، میں تمہارے لیے دودھ گرم کر کے لے آؤں۔ اسی دوران امی بھی آ گئی اور صوبیہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ اپیہ، کیا میں آپ کا سر دبا دوں؟ وہ سرہانے بیٹھ کر بڑی محبت کے ساتھ سر دبانے لگی۔ میں ان تمام محبتوں کو دیکھ کر دنگ رہ گئی اور حلق میں اٹکے نوالا آنسوؤں کا گولا آنکھوں کے راستے بہہ نکلا۔ امی اور بابا ایک دم بوکھلا گئے۔ صوبیہ کی حالت ان سے مختلف نہ تھی۔ کیا ہوا بیٹی؟ امی میرے سرہانے سے لگ گئی۔ بابا آپ جلدی سے ڈاکٹر کو ٹیلی فون کریں۔ صوبیہ بھی آنکھوں میں آنسو لیے کہہ رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ڈاکٹر کو بلانے کی۔ میری آواز پر پاپا کے قدم رک گئے۔ ڈاکٹر کو بھی نہ بلاؤں تو تم نے بھی کچھ کھایا نہیں، آخر بات کیا ہے؟ میں نے اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا چاہا مگر بات ہی ایسی تھی کہ ہچکچاہٹ میں لفظ کسی دور نکل ہی نہیں رہے تھے۔ میری گھبراہٹ دیکھ کر امی نے بابا کو کمرے سے باہر جانے کو کہا۔ بابا کے جانے کے بعد میرا حوصلہ بڑھا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے انیلا بیٹا؟ امی، کیا آپ کو میری خوشی کا ذرا بھی پاس نہیں؟ آپ نے عرفان کی امی کو انکار کر کے اچھا نہیں کیا۔ میں پھر سے سسکنے لگی۔ وہ خاموش رہی اور پھر بولی، ارے بیٹا تم اتنی سی بات پر ناراض ہو گئی؟ اچھا تم فکر نہ کرو، میں تمہارے بابا سے بات کروں گی۔ امی مجھے تسلی دے کر باہر چلے گئی اور میں آنے والے اس وقت کا انتظار کرنے لگی جس میں میری قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا اور بابا نے اس موضوع پر اس دوران کوئی بات نہ کی۔ میں نے اس کا تذکرہ کرنا مناسب بھی نہ سمجھا۔ یہ جمود اس وقت ٹوٹا جب میری خالہ گھر آئیں۔ خالہ کافی برہم نظر آ رہی تھی جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ بابا نے ان کو تمام بات سے آگاہ کر دیا ہے۔ کھانے کے بعد امی، بابا اور خالہ ڈرائنگ روم میں چلے گئے اور میں کھڑکی سے لگی ان کی گفتگو سننے لگی۔ آپ کو پتہ ہے نا شہباز بھائی، میری بہن کی ایک ہی نشانی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس سے بھی دستبردار ہو جاؤں۔
جبکہ یہ خود میری محرومہ بہن کی خواہش تھی، اسی لیے تو وہ انیلا کو میری جولی میں ڈال گئی تھی۔ میں بھی انکار صرف اسی کی خوشی کی خاطر کر رہا ہوں۔ بابا دل گرفتہ تھے اور میں اپنی کامیابی پر خوش۔ میں ایک شرط پر اس رشتے سے دستبردار ہو سکتی ہوں۔ وہ کیا؟ آپ انیلا کی جگہ صوبیہ مجھے دے دیں۔ بخدا میں نے کبھی ان دونوں میں فرق نہیں سمجھا۔ خالہ کی بات سے میں حیران رہ گئی اور پاپا پھر امی سے مخاطب ہوئے۔ تمہارا کیا خیال ہے صفیہ؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ میرا خیال ہے کہ صوبیہ سے بھی پوچھ لیا جائے پھر۔ بابا نے کہا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آپ آپا کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ امی نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، میری خوشی آج دیکھنے کے قابل تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی میری ٹکرائی ہوئی چیز صوبیہ کے حصے میں آئی تھی اور یہی میری فتح تھی۔ صوبیہ اس وقت سیکنڈ ایئر میں تھی اور بابا نے ہم دونوں کی شادیاں امتحان کے بعد رکھی تھی۔ پھر وقت کا پہیہ چلتا رہا اور وہ وقت آ گیا جب ہم دونوں بہنیں ماں باپ کا آنگن چھوڑ کر ایک نئے گھر کو آباد کرنے چلے گئیں۔ شادی کے بعد میں اور عرفان ہنی مون منانے ورلڈ ٹور پر چلے گئے۔ 4 ماہ کا عرصہ پلک جھپکنے میں گزر گیا۔ واپسی پر میں نے سب کے لیے تحفے خریدے۔ یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں نے خود صوبیہ کے لیے کچھ خریدا تھا۔ زندگی مجھے بہت حسین لگ رہی تھی۔ عرفان میرا پل پل خیال رکھتے، ذرا سی تکلیف پر بیکل ہو جاتے، مگر زندگی کے ان حسین دنوں میں مجھے زندگی کا پہلا دھچکا اس وقت لگا جب میرے شفیق پاپا خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس وقت عرفان نے مجھے حوصلہ دیا، ورنہ تو میرا کیا حال ہوتا۔ انہی دنوں عرفان بزنس کے سلسلے میں لندن جانے لگے تو میرا دل بھی چاہا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں، لیکن عرفان نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ تو بزنس ٹور ہے، ہم کبھی فرصت سے سیر و تفریح کی طرف چلیں گے۔ میں نے بھی ضد نہ کی اور یوں عرفان لندن سدھار گئے۔ مگر یہ 1 مہینے کا بزنس ٹور طویل ہوتے ہوتے 6 ماہ بتا گیا۔ میری اس ازدواجی زندگی کا پہلا موقع تھا جب ہم دونوں اتنے طویل عرصے ایک دوسرے سے دور رہے۔ آج بھی میں انہی سوچوں میں گھری بیٹھی تھی کہ ملازم نے کسی مہمان کی آمد کا کہا۔ میں نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو غیر مانوس مہمان کو دیکھ کر ٹھکری۔ اس کی بات جو اس شخص نے بتایا وہ حواس باختہ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ دراصل عرفان صاحب کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ خود نہ آ سکے۔ انہوں نے مجھے یہ گفٹ دیے تھے کہ میں اس پتے پر دے آؤں، تو حاضر ہوا ہوں۔ آنے والا شخص میرا سکون برباد کر کے جا چکا تھا۔ آنے واحد سے میں آسمان سے زمین پر آ گری۔ غرور کا بت ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ میں نے آج تک اپنی بہن سے محبت نہ کی کہ والدین کا پیار صرف میرے حصے میں آئے، مگر یہاں تو معاملہ ہی دوسرا تھا۔ وہ کون سی عورت تھی جس نے ہمارے پیار میں بنٹوارا کر دیا تھا؟ میں یہی کچھ سوچ رہی تھی اور لمحہ لمحہ بکھرتی جا رہی تھی۔ میرے خالہ کے بیٹے فرق نے صوبیہ کو 2 جہاں کی خوشیاں دے رکھی تھی اور عرفان نے مجھے کیسا زخم لگا دیا تھا۔ میں تمام رات بستر پر پڑی سسکتی رہی، تڑپتی رہی۔ کاش آج پاپا ہوتے تو میرا دکھ بانٹنے میں مجھے سینے سے لگاتے، حوصلہ دیتے۔ اگلے روز میں نے بناوٹ کا لبادہ اوڑھ لیا، اگر میری یہ کمزوری فرق یا صوبیہ کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ تقریباً 1 سال بعد عرفان واپس آیا۔ امی، صوبیہ اور فرق سب اس سے ملنے چلے آئے۔ میں دل ہی دل میں کرتی رہی۔ ان کے جانے کے بعد عرفان سے میں نے کہا، کیسی ہے تمہاری بیوی؟ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا نا؟ میرے اس سوال پر عرفان بری طرح سے بوکھلا گیا، جس کا یہ مطلب تھا کہ خبر میں صداقت تھی۔ کیا کہہ رہی ہو انیلا؟ وہ گھبرا کر کہنے لگا۔ فریب ختم کرو عرفان، میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا؟ تم نے مجھے کچھ بتانے کا موقع ہی نہیں دیا انیلا۔ اب عرفان کے لہجے میں جرأت تھی۔ میں اس کا جواب سن کر دنگ رہ گئی۔ جھوٹ مت بولو عرفان، تم ہر بار مجھے لندن جانے سے روکتے رہے نا؟ مجھے آج پتہ چلا ہے اس کی وجہ کیا تھی۔ میری تمام باتوں سے اکتا کر کہنے لگا، اب جب تمہیں تمام حالات کا علم ہو چکا ہے تو صرف ان حالات میں سمجھوتہ کر لو۔ یقیناً میں نے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دی۔ اس سے بڑی تکلیف اور کیا ہوگی عرفان، کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، سب کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ تمہاری خاطر آخر میں نے کیا نہیں کیا تھا؟ اپنی مرحومہ ماں کی خواہش کو ٹھکرا دیا اور اب تم کہتے ہو کہ میں سمجھوتہ کر لوں؟ عرفان پلیز، تم اس عورت کو طلاق۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ عرفان میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی دارا، جس عورت نے مجھے سہارا دیا، بھلا میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ پھر ہم دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو۔ میں نے نامعلوم کیسے کہہ دیا، لیکن میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ حقیقت موجود تھی کہ وہ یقیناً مغربی عورت کے مقابلے میں میرا
انتخاب کرے گا۔ لیکن عرفان کا جواب غیر متوقع تھا۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس تمام رات ہے، جو چاہو فیصلہ کر لو، میں تمہیں طلاق دینے کو بھی تیار ہوں۔ اس جملے نے میرے چاروں طرف سیاہی بکھیر دی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے دن ایک دم ہی رات میں بدل گیا ہو۔ طلاق کے الفاظ میرے ذہن پر ہتھوڑے کی مانند برسے تھے۔ میرے اندر کوئی مجھے چلا چلا کر ملامت کر رہا تھا۔ تم نے صوبیہ کو نیچا دکھانے کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا نا؟ تمہاری ٹھکرائی ہوئی چیزیں اس کا نصیب ہوتی ہیں۔ بہت غرور تھا نا اس بات پر تمہیں؟ میرے اندر سے یہی جملے عمر کے اڑ رہے تھے۔ ضمیر کے یہ کچورکے میری روح تک کو قائل کر رہے تھے۔ فرار کا کوئی راستہ اب میرے لیے نہ بچا تھا۔ میں نے الماری میں رکھی خواب آور گولیوں کو ایک نظر دیکھا اور اگلے ہی لمحے میں حلق میں کئی گولیاں اگل چکی تھی۔ اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی۔ امی، صوبیہ، فرح، عرفان سب ہی میرے اطراف موجود تھے۔ انیلا، یہ کہاں کی بے وقوفی تھی؟ اب تم ہمیں کس دکھ سے گزارنا چاہتی ہو؟ میرے اندر اور سکت نہیں ہے غموں سے لڑنے کی میری بچی، امی آنسو خشک کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اپیا، کچھ عرفان بھائی کا بھی خیال کر لیا ہوتا آپ نے۔ جو ہو گیا اسے درگزر کر دیں آپ، صوبیہ بڑے دکھی لہجے میں کہہ رہی تھی، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھ پر طنز کر رہی ہے۔ میں نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ 3 دن بعد جب میں ہسپتال سے واپس آئی، عرفان سے بڑی خاموشی کے ساتھ طلاق لے لی۔ عرفان چند روز بعد لندن چلے گئے اور میں آج تک اکیلی زندگی گزار رہی ہوں۔ سوچتی ہوں خواہشوں کے اس طویل سفر میں صوبیہ کو شکست دینے کے لیے میں نے کیا کیا نہ کیا۔ کاش صوبیہ کی راہ میں کانٹے بچھاتے وقت میں یہ سوچ لیتی کہ زندگی کے پربیج راستے پر اللہ مجھے ہی اس راہ کا مسافر نہ بنا دے۔